جواب نمبر 4، اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے۔ متن میں اضطراب کا معنی یہ ہے کوئی راوی اور متن نقل کرتا ہے اور کوئی راوی اور نقل کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں ایک شاگرد طاؤوس ہے اور ان کی کچھ شاگرد اور بھی ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں میں سے طاؤوس ایک ایسے شاگرد ہیں جو طلاق الثلاث سے واحدۃً نقل کرتے ہیں، جبکہ باقی شاگرد ابن عباس سے 3 طلاق کو 3 نقل کرتے ہیں۔ تو ایک 3 کو 1 نقل کر رہا ہے اور ایک 3 کو 3 نقل کر رہا ہے۔ تو جب حدیث کے متن میں اضطراب آ گیا، ایک متن کچھ کہتا ہے دوسرا متن کچھ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں متن میں اضطراب آ جانا یہ دلیل ضعف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث سے صحیح کے مقابلے میں غیر مقلد استدلال نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا جواب اسی کے ساتھ لفظ کر لیں، ہم کہتے ہیں جب سند میں اضطراب ہے تو یا تو اضطراب کی بنیاد پہ حدیث سے استدلال ہی نہ کرو، اور اگر استدلال کرنا ہے تو ایک طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک شاگرد حضرت طاؤوس ہے اور ایک طرف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اور شاگرد بھی ہیں، سعید بن جبیر، مجاہد، عطا، عمر بن دینار۔ تو پھر اگر ابن عباس کی روایت لینی ہی ہے تو پھر ایک شاگرد والی نہ لو بلکہ کئی شاگردوں والی لو۔ ایک سے کئی کے مقابلے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن کئیوں سے ایک کے مقابلے میں غلطی ہو یہ بظاہر خلاف عقل ہے۔ اس لیے یا تو اس کو مضطرب سمجھ کے چھوڑ دو، استدلال میں پیش ہی نہ کرو، اور اگر پیش کرنا بھی ہے تو پھر وہ روایت پیش کرو کہ جس کو نقل کرنے والے ایک نہیں بلکہ کئی ہے۔ جواب نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے، اس میں ہم کوئی تعویل بھی نہیں کرتے اور اس کو ضعیف بھی نہیں کہتے، ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ محدثین کا ضابطہ قواعد فی علوم الحدیث میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ضابطہ یہ ہے عمل الراوی بخلاف روایتہ بعد الروایہ مما ہوا خلاف بیقین یسقط العمل عندنا۔ اگر راوی ایک روایت پیش کرے اور اپنا فتویٰ اس روایت کے خلاف پیش کرے تو روایت معتبر نہیں ہوتی بلکہ اس کا اپنا فتویٰ معتبر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت تو پیش کرتے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہوتی تھی، اور عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ السنن الکبریٰ جامع المصانید میں موجود ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ تو جب راوی فتویٰ اپنی مروی کے خلاف دے تو پھر اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی بلکہ اس کا فتویٰ معتبر ہوتا ہے۔ آپ ابن عباس کا فتویٰ دیکھ چکے ہیں، ایک آدمی نے 3 طلاق دی، ابن عباس سے مسئلہ پوچھا، ابن عباس نے فرمایا کہ اینطلق احدکم فیرکب الحموقۃ ویقول یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس، پہلے حماقت پہ سوار ہو جاتے ہو اور پھر کہتے ہو ابن عباس مسئلہ بتاؤ، ابن عباس گنجائش نکالو۔ ابن عباس تمہاری کہاں سے گنجائش نکالے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا سے ڈرے اللہ گنجائش نکالتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو خدا سے ڈرا نہیں ہے، تو نے کٹھی 3 طلاقیں دے کے خدا سے تو ڈرا نہیں، کٹھی 3 طلاق دی ہے، اب ابن عباس تیرے کوئی گنجائش نہیں نکال سکتا، گنجائش کے دروازے تو نے خود بند کیے۔ ابن عباس یہ فتویٰ 3 طلاق 3 کا ہے تو پھر یہ روایت ان کی معتبر نہیں۔ جواب نمبر 6، اس روایت میں راوی ہے طاؤوس، اور اس طاؤوس یمانی کے بارے میں سیر اعلام النبلاء اور المعارف کے اندر یہ بات درج ہے کہ یہ راوی شیعہ تھا، اور ضابطہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے شرح نخبۃ الفکر میں کہ اگر راوی بدعتی ہو اور فتویٰ روایت اپنے مسلک کے مطابق لائے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ بدعتی راوی اپنے مسلک کے خلاف روایت پیش کرے تو روایت مان لیتے ہیں اور اپنے حق میں پیش کرے تو پھر نہیں مانتے۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انما ما یقوی بدعتہ فیرد علی المختار، تو یہ راوی شیعہ ہے، لہذا شیعوں کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے، تو شیعہ راوی شیعہ مسلک کے مطابق روایت لائے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، تو محدثین کے ضابطے کے مطابق یہ روایت قابل قبول نہیں۔ جواب نمبر 7، ہم کہتے ہیں یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے
خود فتاوی ثنائیہ میں غیر مقلدین کے علماء، مولانا ثناء امرتسری کا فتویٰ ہے اور اس میں فتاوی جات اور مفتیان کے بھی ہیں۔ فتاوی ثنائیہ میں ہے غیر مقلدین کا اپنا فتویٰ، کہتے ہیں مسلم کی یہ حدیث امام حازم تفسیر ابن جریر ابن کثیر وغیرہ کی تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ حدیث بظاہر کتاب سنت صحیحہ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ محدثین کے خلاف ہے، لہذا حجت نہیں۔ اس حدیث کو ہم نے کیا ماننا ہے؟ خود آپ کے بڑے حجت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم بطور الزام کے کہتے ہیں، الزامی جواب سنیں۔ اگر اس حدیث کی بنیاد پہ آپ 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں تو پھر صحیح مسلم باب نکاح المتع بالکل اسی طرح کی روایت موجود ہے، آپ پھر متع کی بھی قائل ہو جائیں۔ کیوں؟ حضرت عطا فرماتے ہیں قدمہ جابر بن عبداللہ معتمرا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، فجئناہ فی منزلہ، جہاں وہ ٹھہرے تھے ہم ان کو ملنے کے لیے گئے، فسالہ القوم عن اشیاء، لوگوں نے ان سے بہت سارے مسائل پوچھے، ثم ذکر المتع، پھر ان سے متع کا مسئلہ پوچھا تو جابر رضی اللہ عنہ فرمان لگے نام استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، حضور کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ہم متع کرتے رہے، حتی نہا عنہ عمر، یہاں تک کہ عمر نے روک دیا اور منع کر دیا تھا۔ تو بالکل جیسے وہ روایت ہے ویسے ہی یہ روایت ہے کہ حضور کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، عمر نے منع کر دیا اور فرمایا کہ 3 طلاق 3 ہوں گی۔ تو پھر اسی طرح کی یہ روایت ہے حضور کے دور میں، صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہما ہم متع کرتے تھے، پھر حضرت عمر نے منع فرما دیا، تو آپ کہہ دو کہ متع کرنا جائز ہے، حضرت عمر نے منع کیا، حضور نے تو اجازت دی تھی۔ تو جو جواب ہم اس روایت کا دیں گے نا، ہم وہی جواب اس روایت کا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا معنی صرف اتنا ہے، معنی ذہن میں رکھ لیں، آپ کو تشویش نہ پڑے۔ معنی صرف اتنا کہ بعض لوگوں نے متع کیا جس کا علم اللہ کے نبی کو نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں متع کیا، اور جو ہی پتہ چلا حضرت عمر نے منع فرما دیا کہ متع کرنا حرام ہے، کسی آدمی کو متع کرنے کی اجازت نہیں۔ تو جب علم میں آئے گا تو منع کریں گے نا، جب کسی کے علم میں نہیں تو منع کیسے کریں گے؟